خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے کام بتائے تھے جو انہوں نے پہلی مرتبہ سر انجام دیے، اور انہوں نے ان کاموں کی ابتدا اس طرح کی کہ وہ آج تک کے لیے ہمارے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال بن گئے اور ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے کاموں میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ بھی ہے یا یہ کام بھی ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں جب مسجد نبوی میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ انفرادی طور پر نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے نہیں جماعت کا سلسلہ مسلسل برقرار رکھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ ہو جائے، لیکن اب اللہ کے رسول دنیا سے جا چکے ہیں تو کیوں نہ ان کو ایک جماعت، ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا جائے۔ تو انہوں نے پھر تراویح کی نماز، تہجد کی نماز کہہ لیں، تراویح کی نماز کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں، ایک امام کے پیچھے انہیں اکٹھا کر دیا۔ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ امامت کرائیں اور یہ سب آپ کے پیچھے پڑھے، آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھیں، جسے ہم لوگ آج کل کے دور میں تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین، انہوں نے جب یہ کام سر انجام دیا تو ساتھ ہی یہ بھی ایک جملہ ادا فرمایا تھا جو کم اس کا ذکر ہوتا ہے یا کم لوگ اس سے واقف ہیں۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ اس وقت سو رہے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو اس وقت قیام کر رہے ہیں۔ سونے والے بہتر ہو گئے نماز پڑھنے والوں سے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ وہ رات کا عشاء کی نماز کے بعد کا ٹائم تھا، اور زیادہ فضیلت اس امر کی ہے کہ تراویح کی نماز ہو، تہجد کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، وہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ اس لیے جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر رات کے آخری حصے میں اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو ان کا فضل، ان کا اجر زیادہ ہے، ان کا یہ کام زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو لوگ پڑھ رہے تھے ان کو بس باجماعت نماز پڑھنے کا طریقہ یا اس پر ان کے لیے ایک سسٹم قائم کر دیا تھا، اور ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب کو امام بنا دیا تھا۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور وہ حضرت سعید ابن منصور کی روایت ہے جو انہوں نے اپنی سنن میں درج کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مردوں کو تو حضرت ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا کہ حضرت ابی ابن کعب کی امامت میں تم لوگ نمازیں پڑھو، یا تراویح پڑھو، یا قیام اللیل پڑھو، لیکن خواتین کے لیے حضرت تمیم الداری کو مقرر کیا کہ حضرت تمیم الداری وہ خواتین کو، جو خواتین اس وقت نماز پڑھنا چاہیں، تراویح کی نماز پڑھنا چاہیں، تو تمیم الداری انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ان کے امام حضرت تمیم الداری تھے۔ یہ روایت ہے حضرت سعید ابن منصور کی۔ شریعت کے حوالے سے ہم جو بات کر رہے ہیں سنت اور بدعت کے حوالے سے، تو اس میں سلف صالحین نے، خلفائے راشدین نے، ہمارے اکابرین نے شریعت کی خدمت کے لیے کئی نئے کام بھی کیے ہیں جن کے اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلا شرعی علوم کی تدوین کی گئی، ان کو باقاعدہ ایک منظم شکل میں، ایک نصاب کی شکل میں، ایک علم کے طور پر تمام شرعی علوم کو مدون کیا گیا۔ پھر نئے علوم ایجاد بھی کیے جو اس نام سے، ایک نام سے پہلے علم کے طور پر یا سائنس کے طور پر یا ایک سبجیکٹ کے طور پر موجود نہیں تھے۔ ان میں فقہ کے علوم، ان میں مصطلح الحدیث، حدیث کی اصطلاحوں کا علم، یہ ایک وسیع علم ہے۔ اس میں کس اصطلاح کا کیا مطلب ہے محدثین کے ہاں، یہ علم بعد میں ایجاد کیا گیا۔ اسی طرح لغت کے علوم بھی بعد میں ایجاد کیے گئے، لیکن ان کی بنیاد تو سبھی چیزوں کی موجود تھی پہلے سے ہی، لیکن ان کو ایک باقاعدہ علم کے طور پر، علم کے انداز میں منظم اور
ایک باقاعدہ سائنس کے طور پر پیش کرنا، یہ علماء نے بعد میں کیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو اس طرح مسلمانوں کی، مثلاً اگر علوم کی بات کی جائے، فقہ کی بات کی جائے، مصطلح الاحادیث کی بات کی جائے، تو تمام شعبوں میں آگہی ہم اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں اسلام کا کیا حکم ہے، تو ہم اگر فقہ کا معاملہ ہے تو فقہ کی کتابیں نکالتے ہیں. اگر ہم حدیث کا معاملہ جانتے ہیں، اصطلاح کا معاملہ جاننا چاہتے ہیں، تو پھر مصطلح الحدیث کے علوم پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں. اسی طرح اس زبان میں، عربی زبان میں اس لفظ کا کیا مفہوم ہے، کس پیرائے میں یہ بیان ہوا ہے، اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ سارے پھر لغت کے علوم آتے ہیں. اب ذرا خطرناک موضوع کی طرف، وہ یہ کہ انسان یا بہت سے لوگ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ سے اور قریب کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ارادہ بہت اچھا کہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے برگزیدہ بندے بن جائیں، اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے، اس نیت سے لوگوں نے نئے نئے طریقے بھی ایجاد کرنا شروع کر دیے، نئے کام شریعت میں، دین میں ڈال دیے گئے. یہ جو مبالغہ کیا گیا، یہ مبالغہ بدعت ہے، اور یہی وہ بدعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی قرار دیا ہے. ہم دو ٹوک انداز میں یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے اس دین کے امر میں جس نے جو بھی نئی بات، نیا کام، نئی چیز پیدا کر دی، اس میں ڈال دی، تو وہ ریفیوزڈ ہے، مسترد ہے، اسے رد کر دیا جاتا ہے. اچھا جی، ہم تو بڑے اچھے طریقے سے، بڑی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی طرف، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کرنے لگے تھے. اللہ کی قربت اگر حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، جن میں سے ایک شرط آپ نے پوری کر دی، دوسری شرط پوری نہیں کی. پہلی شرط کیا ہے؟ نیک نیتی، اچھی نیت کی، آپ نے وہ پوری کر دی. لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. نیک نیتی ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ کے رسول نے عبادت کی ہے، اللہ کے رسول نے جس طرح اللہ کی قربت حاصل کی ہے، جن جن کاموں سے، بس وہی کام کیے جائیں، ان میں اضافہ نہ کیا جائے. جو بھی اضافہ کرے گا وہ بدعت شمار ہوگا. اللہ کے رسول نے اسے مسترد کر دیا ہے یا مسترد فرما چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام کاموں کو بدعت قرار دیا ہے. اس کی ایک مثال لے سکتے ہیں. ہمیں بتایا گیا ہے کہ نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، ایک رکعت میں ایک رکوع ہے، 2 سجدے ہیں. اگر کوئی کہے کہ جی نہیں، یہ تو کم ہے، میں 3 رکوع پڑھوں گا، 3 رکوع کروں گا، یا میں تو 5 سجدے کروں گا، سجدوں کا اضافہ، رکوع کا اضافہ، یہ نیت آپ کی ہوگی کہ آپ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں مزید زیادہ موقع مل جائے گا اللہ کی تصویر بیان کرنے کا، لیکن یہ ریفیوز ہے، یہ مسترد ہے، یہ مردود ہے، اور یہ بدعت ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. ہاں، ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں ایک رکعت میں 2 یا 3 رکوع کیے جاتے ہیں، سجدے 2 ہی رہتے ہیں، لیکن رکوع کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ چونکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ایک نماز کے علاوہ کسی دوسری نماز میں رکوع کی تعداد میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ نماز ہے سورج گرہن کی نماز. جب سورج گرہن لگ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو نماز پڑھا کرتے تھے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کی، کوئی اور آیات پڑھی، اس کے بعد پھر رکوع میں گئے، لمبا رکوع کیا، پھر اٹھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر قرآن پاک پڑھا، پھر رکوع کیا. اس میں 2 رکوع کی
روایت بھی ملتی ہے اور وہ بھی صحیح ہے، اور 3 رکوع کی روایت بھی ملتی ہے اور وہ بھی صحیح ہے. سجدے وہی 2 ہی رہتے ہیں. تو جو اللہ کے رسول نے چونکہ اس طرح اس نماز میں کیا ہے اس لیے وہ صحیح ہے، لیکن کسی دوسری نماز میں اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے تو وہاں پر یہ بدعت ہو جائے گا. جہاں چونکہ پیروی ہم اللہ کے رسول کی کرنی ہے تو اس میں کسی دوسرے فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کی تعداد میں کسی طرح کا کوئی اضافہ کر دے. جس طرح کے لوگوں نے بہت سے نئے نئے کام ایجاد کیے ہیں اور ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم اشارتاً ایک آدھ مرتبہ ہم ذکر کر بھی چکے ہیں کہ اس طرح کئی لوگ تدفین کے بعد کسی اپنے فوت ہو جانے والے شخص کو سپرد خاک کرنے کے بعد اب لوگوں نے اذانیں دینا شروع کر دی ہیں، اور پھر اس میں لوگوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں اب چونکہ یہاں فرشتے آ رہے ہیں اس لیے آپ یہاں سے دور ہو جائیں، ہٹ جائیں یہاں سے. اذان دے، ایک صاحب اذان دے اور باقی دور دور کھڑے ہوں. بھئی آخر اس کی یہ تو اللہ کے رسول کی سنت کے ویسے ہی خلاف ہو جائے گا. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میت کو سپرد خاک کر دو تو اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرو، اس کی ثابت قدمی کے لیے اللہ کے حضور دعا کرو. اور یہاں انہوں نے کیا کر دیا کہ لوگوں کو وہاں سے بھگا دیا یا دور کر دیا اور خود اذانیں دے دی، اور پھر وہ یہ بھی شروع کرا دیا کہ جی مولوی صاحب اتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اتنے بڑے علامہ ہیں کہ وہ باقاعدہ مردے سے بات کر رہے ہیں. اچھا اب تم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کا یہ جواب ہے. اچھا یہ پوچھا جا رہا ہے، اس کا یہ جواب ہے. یہ جو طریقہ دریافت کیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے یا گھڑا گیا ہے یہ کھلی بدعت ہے، اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. تو اس طرح کے جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے وہ کام اگر دین میں اس طرح شامل کیے جاتے ہیں تو یہ کھلی بدعت ہیں. اللہ کے رسول اسے مسترد کر چکے ہیں. اس طرح کے کاموں کو بدعت کہنا چاہیے اور بدعت کہتے ہوئے انہیں مسترد کر دیا جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہی حکم ہے. لیکن کچھ تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور کچھ ہر نئی چیز کو بدعت شمار کر دیتے ہیں، جس کی ہم نے گزشتہ حلقوں میں وضاحت کی ہے. کسی نے چمچ سے کھانا کھانے کے یہ بھی بدعت قرار دے دیا، اور اس طرح کی دوسری چیزیں ٹیبل پہ بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا بدعت اور فلاں بدعت. یہ جو مفہوم کا خلط ملط ہو جانا ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہ نقصان پہنچاتا ہے دین کو بھی اور خود مسلمانوں کو بھی. اسی حد تک ہم رکتے ہیں یہاں پہ اور اب آتے ہیں